دوستو، پاکستان اپنی بنیادوں میں اس وقت جس ڈاؤن فال کا شکار ہے وہ کسی ایک شعبے کی ناکامی نہیں بلکہ پورے سسٹم کے کولیپس کی علامت ہے۔ برسوں سے قوم کو لیڈرشپ، گورننس اور جسٹس سسٹم کے وہ خواب دکھائے جاتے رہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ آج ہمارے سامنے وہ پاکستان کھڑا ہے جہاں کرپشن معمول بن چکی ہے، جہاں ادارے اپنی اصل ذمہ داریوں سے غافل ہو چکے ہیں اور جہاں انصاف صرف کمزور کے لیے رہ گیا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف عمران خان بار بار توجہ دلاتے رہے کہ اگر ادارے ٹھیک نہ ہو تو ریاست کبھی بھی ٹیک آف نہیں کرتی۔ سب سے پہلے اصل مسئلے کو دیکھتے ہیں، کرپشن۔ پاکستان میں آج یہ بات کوئی راز نہیں رہی کہ بغیر رشوت کے ہر جگہ کرپشن ایک معمولی آفیشل ورک کے لیے بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ ادارے ہو، دفاتر ہو یا حکومتی محکمے ہو، ہر جگہ کرپشن ایک مستقل سسٹم بن چکا ہے۔ IMF نے بھی حالیہ رپورٹ میں تمام حقائق کھول دیے ہیں کہ پاکستان اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ملکی معیشت لون ڈیپینڈنٹ ہو، جب پاکستانی حکومتیں بیرون ملک سے قرضے لے کر اور حکومت میں بیٹھے لوگ اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں پیسے منتقل کرے تو پھر دشمنوں کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ یہی وہ حقیقت ہے جس کو خان نے چیلنج کیا تھا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوتی؟ مگر چونکہ ادارے خود اس کرپٹ نیٹ ورک کا حصہ ہے، اسی لیے مجرموں کو تحفظ دیا جاتا ہے اور سچ کو دبا دیا جاتا ہے۔ اداروں کی بے حسی کی ڈکی سعد الرحمان کا کیس ہے۔ ایک یوٹیوبر جب گرفتار کیا جاتا ہے تو بجائے قانونی تقاضے پورے کرنے کے اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، اس سے رشوت لی جاتی ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے اور انصاف کے تمام اصولوں کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہے۔ یہ کیس پوری دنیا کے سامنے آیا کہ کس طرح چند افسران نے قانون کی بجائے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا۔ یہ ہے وہ پولیس اور تحقیقاتی ادارے جن سے ہم انصاف کی امید لگاتے ہیں۔ خان نے اسی لیے کہا تھا کہ پاکستان کا پورا سسٹم ڈس فنکشنل ہو چکا ہے، لیکن لوگوں نے اس بات کو اصولی حقیقت کے بجائے سیاست سمجھ لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ادارے خود پاور ابیوز میں ملوث ہو جائے تو انصاف کبھی بھی فراہم نہیں ہو سکتا۔ تیسری مثال ڈاکٹر وردہ کے لرزہ خیز قتل کی ہے۔ ایک پڑھی لکھی باعزت خاتون جو اپنے دوست کو پیسے یا سونا دیتی ہے اور جب واپسی مانگتی ہے تو انہیں اغوا کر کے قتل کر دیا جاتا ہے اور ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پولیس 3 دن تک کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں کرتی، نہ کوئی خاص انٹرسٹ لیتی ہے، مگر جیسے ہی عوام نے پروٹیسٹ کیا اچانک پولیس کو سراغ بھی مل جاتا ہے، مجرم بھی مل جاتے ہیں اور وہ سب کچھ جو پہلے ناممکن تھا ممکن ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے جب سسٹم کا رسپانس سسٹم اسی طرح غیر سنجیدہ ہو تو کیا کسی شہری کی جان محفوظ رہ سکتی ہے؟ یہی تو وہ خرابی ہے جسے خان نے بار بار ہائی لائٹ کیا کہ جب ادارے ٹھیک ہو تو پھر کوئی اپنی ڈیوٹی میں غفلت کی جرت نہیں کرتا۔ دوستو، یہ بالکل کلیئر ہے، پاکستان ایک ایسے دائرے میں قید ہو چکا ہے جہاں اوپر سے نیچے تک کرپشن، مس مینجمنٹ، لا لیسنس اور پاور ابیوز عام ہو چکا ہے۔ جب تک اس سسٹم کو جڑ سے نہیں پکڑا جائے گا، جب تک کرپٹ مافیا کا احتساب کا آغاز نہیں ہوگا اور جب تک ادارے اپنی اصل ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، اس ملک کا مستقبل کبھی نہیں بدل سکتا۔
عمران خان کا موقف بالکل ٹھیک جا رہا ہے اور بالکل واضح ہو رہا ہے. اگر ملک کو بچانا ہے تو سب سے پہلے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ خدا کا قانون بالکل صاف ہے کہ جس قوم میں جھوٹ، بے ایمانی اور انصاف کا قتل عام ہو تو ذلت ان کا مقدر ہو جاتا ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کیا ہم اسی سٹیٹس کو کے غلام رہیں گے یا سچ کا ساتھ دیں گے؟ اگر آج ہم نے خود کو نہ بدلا اور سچائی کا ساتھ نہ دیا تو آنے والی نسلیں بھی اسی اندھیرے میں بھٹکتی رہے گی.